منیب صاحب، پالیٹکس کے اندر جو ہے نا، یو ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. 2014 کے اندر جب 126 دن کا دھرنا شروع ہوا تھا تو پہلے ایک ہفتے کے اندر پاکستان تحریک انصاف بڑی حاوی لگ رہی تھی اور حکومت بڑی پریشان تھی. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت بھی کیا سین تھا. بہت سے لوگوں نے اس وقت نون لیگ کو کہا کہ جب آپ کے پاس موقع تھا ٹیبل پہ بیٹھ سکتے تھے، 4 حلقے کھول دیتے، ایشو ریزالو ہو جاتا. خیر اس کے بعد کرتے معاملہ جب آگے گیا، خان صاحب کی اسٹرینتھ نیچے جانا شروع ہوئی. بہت سے لوگوں نے اس وقت خان صاحب کو بھی کہا کہ اچھا ٹائم ہے نکل جائیں، لیکن 126 دن کے بعد جب نکلنا پڑا تو امبیرسمنٹ کے ساتھ نکلنا پڑا. میں یہ جو گفتگو تھوڑی پہلے آپ نے ان دونوں حضرات کی سنی ہے، دونوں اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر کافی مطلب فرم دکھائی دیتے ہیں. غلطی کہاں کر رہے ہیں یہ دونوں؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تبدیلی عمران خان صاحب کی سوچ میں نظر آئے گی اب آپ کو؟ وہ کہتے ہیں نا جیل جانے کے بعد تھوڑے سے خیالات بدل جاتے ہیں، کیا وہ آئے گی؟ اور نون لیگ کہیں ایسا تو نہیں کر رہی، دے ٹو کانفیڈنٹ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھر نہیں بات کرتے، اور اگر جب ان کو سوچ آ گئی کہ بات کرنی ہے تو کہیں دیر نہ ہو چکی ہو؟ یہ 2 چیزیں ہیں منصور صاحب. ایک تو یہ کہ اگر ہم حکومت سے پہلے شروع کر لیتے ہیں، اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں، بات ان سے کریں کہ اگر جو حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں کیا وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں خوش دلی سے اور بڑے زور سے کہ ہم تحریک انصاف سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ اپنے زور بازو پر آئے ہیں، تو ٹی وی پروگرام میں تو وہ شاید کہہ دیتے تھے، بعد میں کہتے تھے یار چھڑو کی مطلب ٹھیک ہی ہے، رلا ملا کامی ہے. تو کیا ابھی بھی یہ کہتے ہیں آپ سے؟ مطلب ظاہری بات ہے رلا ملا کامی ہے نا، مطلب ایسے ہی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ 2018 کے انتخاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اور 2024 میں بھی نہیں تھا، تو یہ بھی غلط بات ہے. اور یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے کوائن نہیں کی یہ چیز، یا منصور علی خان نے کوائن نہیں کی، یا باقی ملک کے صحافیوں نے کوائن نہیں کی. دیز تھنگز ایگزسٹ، اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ٹینجیبل ایویڈنس کیا چیزیں ہیں عدالت کے اندر جا کے سامنے نظر آ جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر حکومت میں ہے، وہ اپنی طرف سے تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بات کرتے ہیں، سب کچھ ہے، باتیں ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن سچویشن میں ایک فرق ہے. مسلم لیگ نون کا جو لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کی نوعیت فرق تھی، اور وہ لڑائی کسی ایک سٹیج پر جا کر پھر یہ بھی ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر بھی چلے گئے، چیزیں بھی تھوڑی سی فیڈ اوے ہو گئیں اور فیڈ آؤٹ ہوتی گئی، کچھ چیزیں ان کی بہتر پھر بیچ میں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن آ گئی، ساروں نے آپ کو پتہ ہے لائن میں کھڑے ہو گئے، وہ مطلب ٹھیک ہے وہ چیزیں ہوں گی. جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے وہ فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ابھی جیسے صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ان سے بات یہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں آرٹیکل بتائیں گے کہ بھئی ان پہ عمل کریں. تو عمران خان صاحب تو اپنی گرفتاری سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انہیں آرٹیکل پڑھانے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے حضور والا میں حاضر ہوں، حکم کرو، میرے گالتے کرو، نئے آرمی چیف آئے ہیں مجھ سے بات تو کریں، میں دیکھیں تو صحیح، ہم کیسے سلام ٹھوک کے تابعداری کریں گے، آگے سے زیادہ اچھی کریں گے، آپ ہمیں دیں موقع، ہم ایسے اگلی پچھلی کسریں نکال دیں گے. وہ کوئی انہیں آرٹیکل پڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے آرمی چیف کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ جناب یہ آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے اوتھ میں یہ لکھا ہوا ہے ناٹ ٹو انٹرفیئر ان پالیٹکس، پلیز میک شور. وہ یہ کہیں گے عمران خان صاحب نے یہ کہنا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہنا حضور میں حاضر ہوں، حکم کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے حضرت صدیق صاحب فرما رہے ہیں نا، لگتا ہے ایسے ہے کہ پوری تحریک انصاف نہ حاجی ہو بلکہ ساڑھے نہ ہاتھ میں لو ہور انٹرفیئر کراواں. ہاں مطلب تسی تہاڈا جڑا ہاتھ نہیں بھی سیدھا ہویا اسی وہ بھی کر دیاں گے. جو حضرت صدیق صاحب فرما رہے ہیں لگتا ہے کہ پوری تحریک انصاف حاجی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے مطلب اسی یار بالکل ہر چیز. اور وہ مسئلہ ہے کہ وہ امیتابھ کی ایک فلم تھی نا جس میں وہ کہتے تھے ہم لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. حضرت صدیق صاحب کا بھی دل ہے کہ لائن اتوں شروع ہوئے جتھے ایک کھلوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہی آرگومنٹ نا جس طرح حضرت صدیق صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں، بلکہ میں کہتا رہا ہوں ہمیں نا مسلم لیگ نون کے دوست ابھی الیکشنوں سے بہت پہلے جب ابھی نئی پی ڈی ایم 1 آئی تھی، ہم کہتے تھے یار چھوڑیں بریدہ ہے چیٹ ہو گیا، اب آپ لوگوں کو کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے، ملک ٹھیک کرنے ہم ایک پٹ ہول کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں یار تسی مامے لگ دے ہو، آپ یہ جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے نا یا ڈس آنیسٹی کہیں اور جا کے جھاڑا کریں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں یار اچھا عمران خان نے کر دیا، عمران خان بھی نکل گیا، یہاں چھوڑ دیں معاملات. انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر سچ بولنا ہے نا تو پھر سچ 2024 سے نہیں شروع ہونا چاہیے، سچ شروع ہونا چاہیے 2018 سے پہلے مانے چوکوں میں کھڑے ہو کے یار ہم نے بھی 2 نمبری کی تھی، ہم نے بھی روند کی تھی، ہم نے بھی روند ماری تھی اور غلط طریقے سے اقتدار میں آئے تھے، نہیں آنا چاہیے تھا. شیم آن اس. Then you can name and shame this government. یہاں پہ یا پھر یہی تو آپ نے نا وہ علاج بتایا جو ممکن نہیں ہے. ظاہری بات ہے کون کرے گا؟ سیاسی طور پہ قبر کھودنے والی بات ہے کہ کوئی اس بات، لیکن پھر ہمیں سچائی کی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں دوسرا طریقہ ہے نا، پھر ایک دوسرا طریقہ بھی وہ یہ ہے کہ ڈاؤن فال یا جو بریکج پوائنٹ تھا حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ تھا اگست 2021. جی وہی تھا نا، وہی بریکج پوائنٹ تھا. فیصلہ ہو گیا کہ بس اب دل نہیں ملیں گے.
تو یہ بھی کہ پھر کسی اگست 2021 کا انتظار کریں. تو وہ تو ٹائم آ جاتا ہے نا, خاطر جمع رکھیں. پھر جدو وقت پھرنا ہے نا, فیض صاحب نے کہنا علاج ہو جائے نا, بالکل ٹھیک ہو جائے. کیوں سر؟ دیکھیے میں بتاؤں منصور, اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آسانیاں رکھے, لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2017 میں جس طرح سے جلسے جلوس کر رہی تھی وہ عام پارٹی نہیں تھی, یہ ماننا پڑے گا. 21 سال کی جدوجہد ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا, میں یہ کہوں کہ نہیں کچھ لوگ توڑے بھاگے دوڑے, کتنے تھے. میں دیکھیں نا, میں دونوں میں کمپیئر اگر کرنے میں اگر آئے نا 2017-18 میں اور 2024 میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے نوازتی رہی ہے نا. 2018 میں کتنی بڑی پش تھی اسٹیبلشمنٹ, کتنی کو ہوگی؟ آپ بتائیے, آپ کی کیا رائے؟ ڈوز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. میں پھر بتا رہا کتنی تھی, کتنی ہوگی, 5%, 10%, 15%. اچھا, یہ تو 100% نظر رہی ہے یہ سارے معاملے میں. آپ کا گلہ یہ ہے کہ سانو 15 دیتی ہے, انہوں نے 80 دیتی. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال بڑا واضح ہے کہ عمران خان نے ایک گراؤنڈ فراہم کیا, جیسا بھی فراہم کیا, نقطہ نظر دیا کہ آپ ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو میدان میں آئیں. کیا اس سے پہلا کوئی نعرہ دیا انہوں نے کسی سیاسی جماعت نے؟ یہ پاکستانی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو میں ایسا نہیں ہوا دور میں جو اب ہوا ہے. اور فرق کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان لینے کے باوجود اپنا جہیز کے سامان کے اوپر آپ سب کو پتہ ہے کہ جیتی ہوئی تھی, اور فارم 45 اور 47 سے جو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آنے والے دنوں میں الیکشن ٹرائبیونل میں معاملہ چلا گیا, وہ چلا جائے گا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ اپنے بائے نہیں کرنا چاہتے. وجہ کیا ہے کہ یہ ذاتیات کی ہے, یعنی کیا کہتے ہیں گالی نہ نکالیں. اور بھائی جب ملک کے لیے آگے جانا, یہ گالی شالی کو بھول جائیں, ملک کے لیے آگے لے کر جائیں. بھائی اس نے گالی نکالی تھی, اچھا گالی نکالی تھی پھر کیا ہو گیا بھائی, اچھا پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں. یعنی جو اب الیکشن کرانے تھے, سپریم کورٹ نے کہا تھا نا الیکشن کرانے ہیں نا, 30 اپریل کو الیکشن کرانے کا کہا تھا, بعد میں گفت و شنید, ایک دن میٹنگ نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوا. بھائی کیا الیکشن کرانے کے لیے آپ کو 1000 میٹنگیں چاہیے؟ ایک میٹنگ میں فیصلہ ہو سکتا ہے. عزیز صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ گالی ہی دے دی, گالی سے کیا ہوتا ہے؟ گالی سے بڑا کچھ ہوتا ہے سر. میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے جب ملک سامنے آنا ہے آپ کی سر, گالی جو ہے نا وہ صرف آپ کی حریف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں, آپ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے سر. دیکھیں چاہے چیف جسٹس ہو, چاہے آرمی چیف ہو, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. منصور بھائی وہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان ریگولیٹڈ ہیں, وہ ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. میں آپ کو کہوں کہ بیٹھ کر میں تھوڑی سی بات کر دوں اور میرے پیچھے ٹرولنگ دیکھا کریں آپ, یعنی اگر میں وہ بات غلط کر دوں نا اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے, وہ تو ہمیں بھی چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ سوال ایشو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں تو ایک اسٹیٹسمین کیا ہوتا ہے. کیا پاکستان میں پچھلے 75 سے 77 سالوں میں ایک اسٹیٹسمین کتنے لوگ آئے ہیں, اور یہ پاکستان کیوں آگے نہیں جا سکا؟ چونکہ وجہ کہ ہمیں اپنی ذات کا ایڈوانٹیج ہے. میں چاہتا ہوں میں آ گیا ہوں تو میں سب کچھ ٹھیک ہوں, یعنی اس میں یہ نہیں ہے, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آج بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس میں کیوں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. عمران خان کے ساتھ زیادتی, کوئی کیس بھی بتا دیں جو میرٹ ہوئے ہو, یعنی منہ اٹھا کے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ 9 مئی کا, وہی عمران خان تو جب قید کے اندر تھا, عمران خان کے ساتھ جو گرفتاری ہوئی کوئی وارنٹ نہیں تھا, اور نیب نے نہیں اٹھایا, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر آ گیا. پھر اچھا سپریم کورٹ نے اگر غیر قانونی رہائی میں سے رہائی دلا دی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈیل کر دی جائے. اگر پروٹیکٹیو کو ابھی تک عمران خان کو آؤٹ آف دی وے کوئی ایک ریلیف ملا ہو, سارے ریلیف میرٹ پہ لیے ہیں. اور لیکن جو زیادتی ہیں یہ سارا میں بری ہوگا عمران, یاد رکھیے گا. عمران خان نے سائفر میں بری ہونا ہے. عدت والے کیس میں دیکھیں آج جج کے اوپر, اچھا پروسیکیوٹر کون ہے ذرا سمجھیے نا, کیا ان کو نہیں پتا؟ حکومت ان کی ہے نا. نیب کے پروسیکیوٹر جو اپوائنٹ کرتے ہیں امجد پرویز, ان کا کیا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں ہے. یعنی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نیب ہوا, کیا وہی نیب ہے جو ایک طرف کہہ رہی ہے اور آ کر امجد پرویز صاحب کا تعلق نون لیگ سے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ بھائی ان کے ساتھ بہت آنا جانا ہے, میں جانتا ہوں ان چیزوں کو, میں بہت جانتا ہوں. پرویز علی صاحب کے کیسز تو دیکھیے وہ تو میں بھی کرتا ہوں, میں بھی پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوا تھا تو میں مریم کے, لیکن کیا ہوا مجھے رہنے دیا گیا پروسیکیوٹر وہاں پر نہیں. لیکن مجھے دیکھیں میں بتاؤں, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں, مجھے نہیں رہنے دیا گیا پروسیکیوٹر. اگر مریم نواز کے جو کیسز تھے ایون فیلڈ کے, اگر میں چلتا تو یہ سزائیں ہونی تھی. یعنی یہ اپیلیں الگ. جب آپ کو ہٹایا تو اس پر گورنمنٹ کس کی تھی؟ مجھے اس گورنمنٹ سے آنے سے پہلے چیئرمین نیب نے پتہ لگ گیا تھا گورنمنٹ جا رہی ہے. چیئرمین نیب نے کہا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا. مجھے صاحب پیغام آیا, پروسیکیوٹر جنرل کا پیغام آیا. یعنی یہ تو بات کس کی حکومت میں گورنمنٹ کی آ چکی تھی. کس کی؟ نون لیگ والوں کی. اس وقت آپ کو کہا گیا تقریباً, دیکھیں نا یہ جنوری فروری کے بعد کی بات جو ہوئی ہے تو حقیقت ہے.
یہ تو حقیقت ہے. پروسیکیوٹر جنرل دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, خواجہ سعد آپ کو جنوری فروری 2022 میں کہا گیا کہ آپ نے ان کیسز کو فروری مارچ کے بعد, مارچ کے قریب کی ڈیٹیں مجھے کہہ دیا گیا انہوں نے. تو ان کی حکومت تو جو عمران خان مارچ کے بعد آ چکی تھی. اظہر صاحب کو پتہ ہے, کہ وہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور ان کیسز میں جاتے بھی تھے. اب ظاہری باتیں جہاں جاتے ہیں میڈیا اکٹھا, ان سے یہ بھی پوچھیں کہ جب وہ کیسز بطور وکیل جاتے تھے تو ان سے بریفنگ کون لیتا تھا کہ کیسز میں کیا ہوا؟ بتائیں سر. اب یہ دیکھیں پروسیکیوٹر جنرل نیب لیتے تھے. آپ ذرا میری ایک بات سنیں گا نا, اب آپ دیکھیں نا, اب آپ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ آپ سامنے آ جائے. ایک منٹ یار, ایک منٹ اظہر صاحب, تھوڑی دیر پہلے آرٹیکل 245 میں آ رہے تھے, ہم دسو. دیکھیں میں تو ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا, میں تو آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی دیکھیں, مجھے بتائیں آج چیئرمین نیب کون ہے؟